بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقدیم نمبر 6 حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ با زبر با با زبر با آبا آبا دال دو زبر دن دال دو زبر دن آبادن آبادن وقف وقف آبادا آبادا. اس کے اندر لکھا ہوا اوپر مشق دیکھیں جی کس کس چیز کی حرکات اور یہاں دو باتیں لکھی ہیں. ہم نے حرکات والی ترتیب میں کیا پڑھا ہے؟ مخارج پڑھے. کیا پڑھے ہیں؟ تو لہذا ساتھ لکھیں گے کس کی مشق؟ مخارج کی مشق بھی لکھیں گے ساتھ. اچھا اور حرکات کی اور تنوین کی ترتیب میں زیادہ ہم نے کس پر توجہ دلائی ہے؟ شاباش موٹے حروف پر. کس پر؟ موٹے حروف پر. وہ بھی لکھتے ہیں یہاں پر حروف مستعلیہ یا موٹے حروف کی مشق. تو اب توجہ کی مقصد تو اصل مطلب تو توجہ کا ہے. یہاں پر جب بچہ ان چیزوں پر توجہ دے کر پڑھے گا تلفظ میں بہتری آئے گی. عموماً زور لگاتے ہیں ہجا اور وقت پر, بچے کی ساری توجہ وقت پر چلی جاتی ہے, ایک نئی چیز اس کے لیے آ جاتی ہے. یہاں بڑوں کو تو ہم وقت پر میں سکھاتے ہیں لیکن بچوں کی زیادہ توجہ آپ حرکات اور مخارج اور موٹے حروف پر کروائیں. وقف کی طرف بچوں کی زیادہ توجہ کروانے کی اس ترتیب میں ضرورت نہیں ہے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ورنہ بچے کی توجہ ایک نئی چیز پر چلی جائے گی, مخارج بھی غلط ہوتے چلے جائیں گے, موٹے حروف بھی پھر غلط ہوتے چلے جائیں گے, پھر کام خراب ہو جائے گا. اب استاد پریشان کہ میں نے اس کو پہلی ترتیب میں یوں صحیح پڑھایا تھا, آپ پھر کیوں غلط کر رہا ہے؟ استاد امتحان لینے کے لیے ہو رہا ہے, انہوں نے فیل کر دیا جی کہ یہ کیا وجہ ہے, میں کیا کروں؟ تو اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ جن چیزوں پر توجہ دینی تھی اس پر توجہ استاد کی جب کم ہوئی بچے کی خود بخود کم ہو گئی. جب بچے کی توجہ کم ہو گئی تو تدبیر خود بخود کمزور ہوتی چلی جائے گی. سمجھ آ گئی نا جی. تو اور اسی طرح اہم چیز اور کیا ہے کہ ہر ہجا کرتے وقت حرفوں کا نام پورا لینا ہے. یہ ہر ترتیب میں اس کو خیال رکھنا. اور جہاں پر غلطی ہوتی ہے ہجا کرتے وقت بچے حروف حرکتوں کو لمبا کر دیتے ہیں. آگے حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ زبر آ حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ حا زبر حا حا زبر حا آہا آہا دال دو پیش دن دال دو پیش دن احدن احدن وقف وقف. کیا کریں گے؟ وقف کیا ہوگا؟ جی. اب یہاں پر اکثر غلطی ہوتی ہے. وقف کیا احدن وقف کریں گے احد. کیا کیا وقف؟ کیا غلطی ہے؟ حمزہ کی حرکت کو لمبا کیا. جب لمبا کیا تو کیا ہو گیا؟ الف زیادہ ہو گیا, لہن جلی گناہ ہو گیا جناب جی. احد بڑی تم ایسی احد وقف احد ایسے جھومے جا رہے اور غلطی کرے جا رہے ہیں تو لمبا نہیں کرنا. احد احد وقف احد احد جو پڑھنا. آگے جی ہجا اسی طرح کریں گے. آخوذا حمزہ بری خا موٹا زال بری. آخو آخوذا آخوذا. اچھا اس میں ایک بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ موٹا حرف باریک نہ ہو, آخاذا یوں نہ ہو. دوسری غلطی ہوتی ہے کہ موٹے حرف کے ساتھ جب باریک حرف آتے ہیں تو موٹے پر توجہ ہونے کی وجہ سے ساتھ والا جو باریک حرف ہے وہ بھی موٹا ہو جاتا ہے. یوں پڑھے آخوذا آخو حمزہ موٹا کر دیا, آخوذو زال موٹا کر دیا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ دو باتیں سمجھ آ گئی. بس اوقات موٹا باریک ہو جاتا ہے یا باریک حرف بھی ایک جگہ. اور ایک غلطی یہاں پر ہوتی ہے, زال کو باریک پڑھنا تھا, خاف موٹا کر کے جب زال کو باریک کیا تو باریک کو زیادہ ہی باریک کر دیا اور امالہ ہو گیا. آخوذا جو دے نہیں ہے آخوذا یعنی آخوذا
یہ باریک ہے، یہ حرف موٹا ہے، یہ پھر باریک ہے، ٹھیک؟ آخوذہ، اور یہ جو آپ نے انگلی اٹھائی ہے اس کو توجہ دے بیٹا، اس میں زبان موٹے حرف میں زبان، تو اس لیے وہ اشارہ کرو، توجہ ہوگی بیٹا آپ کی زبان اوپر اٹھنی چاہیے، آخوذہ، جی وقف، آخوذ، آذین، آذین، آمر، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، وقف، انا، جی تو یہ الف کا نام ہجر میں اصول پہلے بتا دیا، جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا ہجر میں اس کا نام نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں پھر یہ لکھا ہوا کیوں ہے؟ لکھا ہوا کیوں ہے؟ وقف کس طرح ہوتا ہے اس کا؟ الف کے ساتھ۔ وقف کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ۔ وقف الف کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وقف کا بھی اصول ہے، وقف رسم کے تابع ہے۔ کیا ہے بھائی؟ لکھائی کے تابع ہے، الف لکھا ہوا ہے لہذا وقف میں الف پڑھا جائے گا۔ تو یہ اصل میں الف آیا کیوں، اس کی تحقیق تفہیم الوقوف میں پڑھ لیں گے آپ، تجوید العلماء کے کورس میں، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس ترتیب کو اسی طرح پڑھیں گے، اور مشکل چند حروف جیسے توان، یہاں توان ہو جاتا ہے، توا، توا، کوفوان، کوفوا، قوریہ، اس کا وقت قوری، اس کا وقت کا سمجھتے قوری ہے، قوریہ، قوری، خوشیہ، جہاں وقت کشش نہیں ہے، جہاں ساکت تو جامدہ بن جائے گا، خوشیہ، خوشی، جامدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس ترتیب اس طریقے سے مشق کرنی ہے، مکمل ہوگی۔